آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. سر آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر آپ کا تعلق چونکہ میاں والی سے ہے تو پہلے آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں, اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. بچپن کیسا تھا, کہاں گزرا, کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ بڑا ہی آرڈنری بچپن گزرا, اور ساری ابتدائی تعلیم سے لے کے کالج تک تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ میاں والی, پھر قائد اعظم یونیورسٹی, پھر انجینئرنگ یونیورسٹی, پھر یو ایس اے سے جا کے میں نے ماسٹر کے انجینئرنگ میں ٹیکسس ٹیک یونیورسٹی لبک ٹیکسس سے. میاں والی میں ایک بڑا اچھا سا ہینڈی سا اسکول تھا, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تو نہیں تھا لیکن اٹ واز بہت اچھا تھا, مختصر سا تھا, جونیئر ماڈل اسکول. اچھا. تو ایک وہ فیملی ٹائپ ہی اسکول تھا, بس اسی کے اندر ہی ایک بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ گارڈڈ لائف تھی. میرے چونکہ والدین یا میرے والد صاحب یا ایون میرے دادا جان, انہوں نے زندگی میاں والی نہیں گزاری تھی. تو میرے والد صاحب میرے خیال میں دادا جان شاید چند سال ڈیتھ سے پہلے واپس آئے تھے, تو میرے والد صاحب ہی آ کے سیٹل ہوئے تھے. زمینیں چونکہ ہماری میاں والی, اور چونکہ میاں والی ہمارا اپنا گھر بار تھا تو اس کے گرد و نواح میں تھی, تو وہاں سیٹل کی. تو وہاں پہ اس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ ہمیں میاں والی کی ہوا نہیں لگنی تھی انہوں نے. اور گھر کے اندر ایسا سمجھا تھا کہ بالکل قید بامشقت. چنانچہ جب باہر نکلے تو سمجھے کہ آپ ایک جیل توڑ کے نکلے ہیں. گھر نہیں تھا, وہ میرا پوری جیل تھی. ہمارے والد صاحب سمجھتے تھے کہ میاں والی کا ماحول جو ہے ہمیں خراب کر دے گا. سر اپنی طرف سے تو وہ بچوں کے بھلے کے لیے. اسکول بھی ایسے ہی تھا, مختصر سا تھا, ڈمپ ہو جاتے تھے, وہاں سے آ جاتے تھے گھر, اور پھر سے بہت ایک دو رشتہ داروں کے علاوہ کہیں ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی. اور دو تین دوست تھے جن کے والدین کو میرے والد جانتے تھے, اس لیے انہی کے گھر چھوڑ کے آتے تھے ہمارے جو بھی ہمارے جو اسٹاف تھا, اور وہی پھر لے کے آتے تھے. سر لیکن اس سے ان کا پیار, ان کا کنسرن پتہ چلتا ہے کتنا تھا آپ لوگوں کو. جی ہاں, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ اتنی ڈیوٹی آپ دیں, بچوں کی اتنی سخت کریں, اس طریقے سے رکھیں. تو سر آپ ویسے کیسے بچے تھے, شرارتی تھے؟ میں بہت شرارتی. شرارتی تو ویسے اب بھی ہے. شرارتی بنوں گا. ہائپر تھا, شرارتی تھا. اچھا سر, ہائپر بھی بچپن سے تھے آپ نے؟ میری کوئی کاپی دیکھنی ہے تو یہاں پہ آج کل نوجوان پھر رہا ہے, اس کا نام ہے بیرسٹر حسان خان نیازی. تو یہ سمجھے حفیظ اللہ نیازی جو ہے, اب یہ کام میں نے ویسے میرے ٹین ایجر کے تھے جو وہ اپنے 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں, لیکن میرے وہ ٹین ایجر کے کام اس وقت تک میں کسی اور اس میں چلا گیا تھا. وہ تھوڑا لیٹ آ رہا ہے مجھے, لیکن کاپی بات کو کر رہے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں بچپن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ٹیٹو. میں جیسے زیادہ سکنی تھا اس عمر تک, تھوڑا سا میں نے پوٹ آن کیا تھا لیکن ایسا نہیں, لیکن میں بہت سکنی تھا 20s میں اور ٹینز میں. اچھا تو سر حسان کا تو ٹیمپرامنٹ بھی مجھے لگتا ہے بالکل آپ کے والے ہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ٹیمپرامنٹ اس کا مجھ سے بہت ملتا ہے. خاصاً غصہ اس کا بالکل ہماری پوری جو فیملی کے جو ٹریڈ مارک ہے وہ اس نے کیری کیا ہوا ہے. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال اس میں ہے وچ ریئلی ایڈمائر, اور وہ ہے آئیڈیلزم. اب آئیڈیلزم آپ کو کئی دفعہ یہ کمیونسٹ بھی بنا دیتا ہے, اسلامسٹ بھی بنا دیتا ہے, اور ایک کسی بھی پارٹی کے لیے زیلٹ بنا دیتا ہے کہ آپ پارٹی تو ٹی ایل پی بھی آئیڈیلزم میں لوگ گئے ہیں نا, اور یہ جو باقی طاہر قادری کے ساتھ بھی لوگ آئیڈیلزم میں چلے جاتے ہیں نا, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن آگے اس کے جو آئیڈیلزم کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو دماغ کے جو گائیڈنگ جو سیلز ہیں یا جو پرنسپلز ہیں, اس میں کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آدمی جو بھی فیلڈ چنے, تو وہ آئیڈیلزم جو ہے نا اگر نہ آپ کے لیے کہیں کبھی کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے. اچھا سر, پھر آپ یو ایس چلے گئے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ میں تھوڑا سا 3-4 سال ایک پروجیکٹ پہ کام مجھے تھا. وہ میں ماسٹر میں ہی ریسرچ پروجیکٹ کیا, پھر وہاں سے آگے تھوڑا عرصہ ایک اسی حوالے سے سعودی عربیہ یا اور اسی سے ریلیٹڈ جاؤ, اور 90 میں واپس پاکستان میں آیا, 90 کے اینڈ میں بالکل, جب وہاں پہ ایک جنگ چھڑ گئی, گلف وار فرسٹ کہتے ہیں اس کو. تو میں کام بھی بڑے سینسٹیو ایریاز میں کر رہا تھا وہاں پہ جس جگہ میں تھا.
تو اس کا ایک تھوڑا بہت انوالومنٹ تھی. تو درمیان میں جیسے حالات بنے میں آیا تو یہاں پہ آ کے میں نے ایک چلتی ہوئی انڈسٹری جو تھی وہ مجھے کسی نے بس تعارف کرایا اور وہ میں لے لی. پھر میں کوئی تقریباً 15 16 17 سال نیٹ ویئر چلاتا رہا. اپنے آپ کو بالکل ہر چیز سے الوف رکھا. میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا. میں قائد اعظم یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, قائد اعظم یونیورسٹی کا جنرل سیکرٹری تھا, اور بھٹو صاحب کے خلاف جو 1977 کی موومنٹ چلی تھی اس میں نمایاں ایک کردار تھا. مجھ سے زیادہ بڑا کردار ادا کرنے والے لوگ موجود تھے, لیکن چونکہ ٹیم وہ بڑی لیڈ کر رہی تھی تو نمایاں تھا. پھر اسی حوالے سے بھی جنرل ضیاء الحق صاحب سے بڑی ایک ذاتی دوستی بھی تھی اور ان سے ملاقاتیں بھی تھیں, اور کئی جگہوں پہ ان سے بڑے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر وہ مجھے اہمیت بھی دیتے تھے, حالانکہ میں ایک اپنی 20s میں تھا. مجھے بڑے ایک سکوپ ملا ہے. لیکن اسی زمانے میں نے یہ اپنے آپ سے طے کیا تھا کہ میرے اندر بڑی کلیئرٹی تھی. میں رائٹسٹ پالیٹکس کرتا تھا, اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تھا, اور مجھے بڑا انسپائر کیا. انفیکٹ مجھے سیاست کے اندر جو انسپریشن ملی وہ ملی ہی اسلامی جمعیت طلبہ سے ہے. اور نہ صرف یہ ملی بلکہ ایک سپیس ملی. وہ جمعیت کے پاس اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بہت سپیس تھی. یونیورسٹیز تقریباً ساری جو تھیں وہ جمعیت ہی الیکشن جیتی تھی 70s میں. مقابلہ لیفٹ کے ساتھ تھا ہمارا, اور پیپلز پارٹی بھی مد مقابل تھی, لیکن پیپلز پارٹی اور لیفٹ جو تھے پھر ایک مکسر ان کا بن جاتا تھا. جمعیت بائی ہر سیلف ایک اپنے طور پہ بڑی انڈیپینڈنٹ اینٹی تھی. فیملی بھی پالیٹکس میں تھی. میرے والد صاحب نے ایم پی اے کا الیکشن میاں والی سے لڑا, اور بڑے سخت حالات میں ایوب خان کے خلاف کی پارٹی کے خلاف, فاطمہ جناح کے ساتھ. فاطمہ جناح ہمارے پاس میاں والی میں آ چکی ہیں ایوب خان کے خلاف کیمپین کرتے ہوئے. بھٹو صاحب میاں والی جیل میں تھے, تو چونکہ ہمارا گھر واحد اپوزیشن کا گھر تھا, میری فیملی کا تعلق نہیں تھا, لیکن نصرت بھٹو 2 یا 3 دفعہ ہمارے گھر ٹھہری ہیں, اور کہ ایک دفعہ ہفتہ ایک ملاقات نہیں ہوئی سکتی. بے نظیر اور صنم بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ تھی, وہ ہمارے والد صاحب کو ملنے آئی تھی, اور میں ان کے ساتھ, میں بھی جب 15 16 سال کا تھا تو بھٹو صاحب کو ان کے ساتھ, دوسرے بھٹو صاحب مجھے لے گئی, پھر ملاقات کی. پھر وہ نظارہ ہے کہ مجھے انہوں نے ساتھ بٹھایا, ان کے ساتھ ان پر پیار کیا بھٹو صاحب نے, میں واپس آ گیا. اینیوے, تو چونکہ ہمارا گھر جو تھا بڑا سخت ایک اپوزیشن کا ہب تھا پورے میاں والے ضلع میں. گورنر وہاں بن گیا امیر محمد, وہ بڑا ایک ٹائرنٹ قسم کا ایک بڑا ڈکٹیٹر ٹائپ تھا. ایوب خان کی ساری حکومت اسی کے ڈنڈے پہ چل رہی تھی, نواب ملک امیر محمد خان. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہیڈ آن تھا. کہاں وہ اتنا طاقتور, گورنمنٹ اس زمانے میں بہت سخت ہوتی تھی. اب تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے جو اس زمانے کا روب دبدبا ہوتا تھا. پولیٹیکل مرڈرز ہوتے تھے بہت زیادہ, اور جیلیں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کئی 5 7 سال پولیٹیشین جیلوں میں پڑے رہتے تھے. تو اینیوے وہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ, لیکن میں نے پھر اپنا راستہ اپنا متعین کیا. والدین کی پالیٹکس مسلم لیگ کی پالیٹکس تھی, اور شروع سے مسلم لیگ کے ساتھ تھے. جیسے پھر میرے والد صاحب کے ساتھ میرے چچا آئے, اور وہ چھوٹے چچا ایکٹیو ہوئے. پھر میرے چھوٹے بھائی نام اللہ نیازی آئے, وہ وہاں سے میاں والی سے ایم این اے رہے, ایم پی ایز رہے. میرا چھوٹا بھائی نجیب اللہ جو تھا وہ بکھر سے کئی دفعہ ایم پی اے بنا. سر اب آپ کا بھی ہمیں رجحان کی طرف نظر آتا ہے, تو وہی والا شعر, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. نہیں, میں تو سے پولیٹیکل اگر آپ اویئرنیس سمجھے, نیکسٹ سمجھ لیں, تو میرا اپنا خیال ہے, یہ نہیں ہے مطلب کہ فیملی کے لحاظ سے تو میرے اندر پولیٹیکل نیکسٹ سب سے زیادہ ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں پریکٹیکل پالیٹکس میں سے نہیں لوں گا. اور ابھی بھی میں جو پالیٹکس پہ جو انالیسس کرتا ہوں, سلائٹلی میرا انداز فرق ہوتا ہے کہ مجھے جو سیاست کے جو کمپلیکیشنز ہیں, جو انٹریکیسیز ہیں, یا ان کی اپنی کمپلیکسٹیز ہیں, اس کا مجھے پورا ادراک ہے. مجھے انالیسس میں ہمیشہ جب جیو پہ جو بات کی ہے تو الحمدللہ ہمیشہ بتایا کہ جی جو جس کے بارے میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ویریبلس میں دیکھتے ہیں نا, تو جن ویریبلس اگر جن کے مطابق آج فیصلہ ہوا ہے پولیٹیکل ویریبلس وہی ہیں, تو دوسری دفعہ ہوگا تو تقریباً رزلٹ وہی نکلے گا. اگر ویریبلس چینج ہوئے ہیں تو جو چینج ان کے جو امپیکٹ پڑے گا, تو اس لیے کوئی زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, نہ آپ کرسٹل بال کی ضرورت ہے, نہ کوئی آپ کو ذائچہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل کا حال ہے. آپ انالیسز اگر سیاست کے بارے میں
پورا اپنی کمپریہنشن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. اچھا سر, شادی جو تھی یہ بتائیں آپ کی کیسی تھی؟ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ فرسٹ کزنس میں شادیاں نہ لو ہوتی ہے نہ ارینج ہوتی ہیں. یہ وہ کہتا ہے نا کہ ایک رشتہ ہوتا ہے کہ آپ بناتے ہیں, ایک رشتہ اللہ میاں بناتا ہے. ویسے تو شادی کہتے ہیں اللہ میاں بناتا ہے, لیکن یہ کچھ دور سے آتا ہے کہ اللہ میاں بناتا ہے. میری شادی میری چچا کی بیٹی سے ہو گئی. تو سر اماں ابا کے کہنے پہ ظاہر ہے میں بھی اس وقت, ہمارے وقت بھی اس طرح کا ماحول تو نہیں تھا, لیکن اتنا تھا کہ آپ کی کچھ نہ کچھ سے اپنی بھی ہوتی ہے. اور میری بڑی جلدی ہوئی. میں جب 22-23 سال کا تھا تو میرے خیال میرے نکاح ہو گیا تھا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ میں معصوم بچے, خاموش, میں کچھ بھی نہیں تھا, چپ چاپ سیدھے سادے, جہاں اماں ابا نے کہا 75 یا 76 میں 23 کہوں گا میرا خیال ہے. تو سر ماشاء اللہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے جی ایک کا تو ذکر ہو چکا ہے, حسان خان, اور 2 ایک میری بیٹی ہے حاجرہ, اس کے 3 آگے بچے ہیں ماشاءاللہ. میرے اس کے بھتیجا جو ہے ان سے ان کی شادی ہوئی ہے حاجرہ کی, اور حسان کی شادی ہوئی ہے. حسان کے بچے نہیں ہیں. اور میری ایک بیٹی ہے وہ ٹرکی میں پڑھ رہی ہے اس وقت, اس نے پچھلے سال A لیول کی ہے, تب اس کا گریجویشن کا سٹارٹ ہی ہے. ٹھیک سر. اچھا سر, زمان پارک میں آپ کا بڑا وقت گزرا, تو آپ ادھر کی کچھ یادیں بھی بتائیں کہ کیا یادیں وابستہ ہیں زمان پارک سے, اور کیا ماحول تھا اس وقت, اور آج کل سر کیا ماحول ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا. دیکھیں زمان میں جب واپس آیا تو میری بیوی کے والد جو تھے وہ اکیلے رہتے تھے, میں جو میرے چچا بھی تھے. تو اس نے عمران ان دنوں ورلڈ کپ کے لیے اور کرکٹ میں بڑا انوالو تھا. 92 کے بعد شوق خانم شروع کر چکا تھا, اور پھر شوق خانم کے بعد 95 میں اس کی شادی ہو گئی, اور شادی کے بھی 7-8-9 مہینے بعد وہ اسلام آباد شفٹ ہو گیا. تو ہمارے جو چچا محترم تھے تو ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کوئی اتنی اچھی نہیں تھی کہ ان کو اکیلا چھوڑا جائے. ان کی ڈیتھ 2008 تک ہوئی. میں جب واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے ایک ہی اس کی کنڈیشن تھی کہ میرے والد اکیلے ہیں تو ہم اپنے والد صاحب, تو یہ ایک مجبوری تھی یا کوئی چوائس نہیں تھی. میں بھی اپنے کام میں بزی ہو گیا. میرے لیے ایک انڈسٹری کا بزنس پہلا ایکسپیرینس تھا. میں نے جا کے جو انڈسٹری لگائی 91 کے اندر سے, اس کو پراپر سٹارٹ کیا جب واپس آ گیا پاکستان 10-11 سال کی گیپ کے بعد. تو بہت ساری چیزیں جو تھیں آپ کو وہ کھوج لگا کے دوستوں کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. لوگ اپنے اپنے سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. جو کہ جب تک میں تھا تو میری جو دوست تھے وہ یونیورسٹی اور کالجز کے تھے, پھر وہ سارے بکھر جاتے ہیں سارے, کوئی پاکستان سے باہر. تو آپ وہ ساری اپنی تعلقات کو ری گروپ کرتے ہو ان کو دوبارہ. اور تو میں پھر اپنے کام میں صبح نکلتا تھا, شیخ پورے کے قریب تھا, اور میں بڑا آج تک زندگی کے اندر مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے کوئی کام جو ہے اس میں مور دین 100% دیتا ہوں. چاہے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا تو پھر میں نے پڑھائی برباد کر دی, اس لیے میں MSc میتھس کرتے کرتے انجینئرنگ کر لی, کیونکہ میرا اصل جو میرے اسپریشن تھی کہ مجھے ٹیچر بننے کا شوق تھا, پروفیسر بننے کا شوق تھا, یونیورسٹی میں پڑھانے کا شوق تھا, وہ تتر بتر ہو گیا. پھر میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا نہیں, اردو میں ایک محاورہ پندی کام فٹ ہوتے نہیں کہ جی اب بھاگتے چور کی لنگوٹی سے, کہ یا کچھ بھی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی اب ایسا کرو کہ والدین بھی تھوڑے اپسیٹ تھے کہ جی میں اپنے کیریئر کو سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا. اور ادھر میری آپ کو بتایا کہ نکاح ہوا تھا, اور تو وہ بھی ایک ٹینشن پر کہ کرے گا کیا. حالانکہ اس وقت آپ ان چیزوں پہ سوچتے نہیں ہیں, اپنی دھن میں ہوتے ہو. کہ میرے اندر حسان سے کوئی کئی گنا زیادہ آئیڈیلزم تھا. میرا خیال تھا کہ میری زندگی جو ہے نا بس بنی اسی کام کے لیے, اور میں نے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے. خواب دیکھتے تھے اسلامی انقلاب کے, کہ ملک کے اندر ایک اسلامی نظام آئے گا, انقلاب آئے گا. انہی دنوں خیر تھوڑا لیٹ ایران کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انقلاب ہے, تو بڑی انسپریشن ملتی تھی. سر تو اگر اچھی خبریں آ رہی تھیں اپنے اس وقت کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح سوچتے تھے؟ میں اس وقت سوچتا تھا, لیکن بڑا ایک بدقسمت دور شروع ہے کہ اگر اب مجھے پالیٹکس کرنی پڑے تو میں وہ نہیں سوچوں گا. یہ نہیں کہ میرے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ فرض کیا, میں مثال دوں چھوٹی سی, پتنی آپ کے پاس اتنا گنجائش نہیں, لیکن کہ میں نے کوئی ڈیزائنر جیکٹ پہنی ہوئی ہے جو میں نے کوئی $2-3-4 میں خریدی ہے, بڑی شوق سے میں لایا ہوں, اور بڑا ڈیسٹ اپ کپڑے میں نے ڈیزائنرز پہنے ہوئے ہیں.
تو میں جب جس اوکیجن کے لیے تو جا رہا ہوں اور کہیں سے بارش آ رہی ہے، چھینٹے پڑ رہے ہیں، تو میں بڑا امبریلا نکالوں گا، بچ کے نکلوں گا کہ یار میں اندر جاؤں. لیکن اگر انہی کپڑوں کے ساتھ مجھے کسی سوئمنگ پول کے ڈیپ اینڈ پہ یا کسی پانی کے گہرائی میں ڈال دیا جائے، مجھے تیرنا نہ آئے، تو کیا میں کہوں گا میرے کپڑے بچاؤ یا کیا کہوں گا جان بچاؤ؟ اس وقت پاکستان کا یہ حال ہے، بدقسمت. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی نظریہ ہو، اس ملک کو بچنا چاہیے. اس ملک کے اوپر بڑا کڑا وقت ہے. یہ ملک ہمارے سامنے جو ہے نا، یہ شاید آپ کا یہ پروگرام جو ہے کبھی جو ہے کچھ سالوں بعد دیکھیں گے تو اللہ کرے کہ میرے تفکرات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں. تو کرائسس ہے کہ وہ وقت جو ہے بارہ مجھے اس میں فخر ہے. اچھا. کہ وہ آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کرتے ہو. اس وقت ہر بندہ اپنی ذات کو پروموٹ کر رہا ہے، چاہے وہ فوج کے جرنیل ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے نواز شریف صاحب ہیں، چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے کوئی اور لیڈر ہے، فضل الرحمان صاحب. یہ ساروں کو جس کو کہنا چاہیے، یہ میں نہیں کہتا یہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن بنیادی طور پہ محور ان کی ذات ہے. اچھا سر، آپ نے خان صاحب کا کیونکہ ذکر کیا، تو خان صاحب ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں کی رشتہ داری بھی ہے، اور مطلب ایک تو آپ ان کے بہنوئی بھی ہیں، پھر وہ آپ کے فاسٹ کزن بھی ہیں، تو سر اور دوستی بھی آپ لوگوں کے درمیان بہت تھی ایک وقت میں. یہ کیسا تعلق تھا سر، کیسی دوستی تھی؟ بڑا اچھا تعلق تھا. اٹ واز اے ویری گڈ. میں تو میرے بڑا ہائی اسٹیم ہے، بلکہ ایک پرسنل جو میں ان کا ایڈمائرر بھی تھا. میں کرکٹ فین ہوں اور مجھے ان کی پرسنالٹی کے اندر بہت ٹریٹس تھیں، مجھے بہت پسند تھی، بہت زیادہ. سر کوئی دو چار باتیں بتائیں. جینوئن آدمی تھا، اوریجنل تھا، کوئی جو بظاہر بڑا کم تھا ہیومن، جو ایک ہوتا ہے کہ ایک بناوٹی پن شخصیت کا وہ نہیں تھا. اچھا سر، کیونکہ خان صاحب کی بھی بات ہوگی، اب آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن آپ لوگوں کی رشتہ داری بھی ہے اور ایک تعلق بھی، تو سر ہم 4-5 سال سے محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان ایک ناراضی سی، اور اس کا اظہار آپ کی طرف سے تو سر آپ کے چاہے خواہ وہ کالمز ہوں یا انالیسز ہوں ہمیں کھل کے نظر آتا ہے، لیکن سر خان صاحب کسی بھی چیز پر کامنٹ نہیں کرتے ہیں. تو سر یہ یک طرفہ ناراضی ہے یا دونوں طرف سے ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ناراضگی تو نہیں ہے. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پولیٹیکلی جو ہے نا، میرا اوپینین جو ہے وہ ان کو اس کے اندر لیتا ہوں. میں نے خان صاحب کی نہ ذات پہ کبھی بات کی، نہ کبھی کروں گا، نہ میں نے ان کے اوپر نہ کوئی سخت لینگویج استعمال کروں گا. لیکن میرا اپنا سٹائل بڑا سخت ہے کالم لکھنے کا. میرا ہمیشہ میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں ایک ان کو جانچ تک رکھتا ہوں. صحیح. اب یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آپ نواز شریف کو بہت زیادہ ٹارگٹ کریں گے اور فرض کے اسی کو اکیلے وہ کرتے رہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ شاید یہ کیا عمران صاحب کے جو سپورٹرز کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ہے. سر میں تو نہیں بولنے والی کہ انہوں کہا جاتا ہے. تو نہیں، میرا تو ہوتا ہے نا کہ وہ کیا جو نام ہوتا ہے، پھر ادھر سے آپ کریں گے تو وہ کہیں گے جی ادھر والوں کا بھی نام ہے، نون لیگ والوں کا، ان کو نہیں لے سکتا ہوں میں. میں جب نواز شریف صاحب وغیرہ کو کرٹیسائز کرتا رہا ہوں بہت زیادہ، جب عمران خان صاحب کو میں بہت ہائی اسٹیم میں رکھتا تھا، ان کی پالیٹکس سپورٹ کرتا تھا، تو میں ہمیشہ حقیقت ہے کہ ویدر رائٹ اور رانگ میرے لیے کوئی نو کو ایریا نہیں تھا. عمران خان صاحب کے لیے تو شروع میں کہا تھا، میں نے کہا عمران خان صاحب کے لیے میرے پاس بہت سارے نو کو ایریاز ہیں. میرا بیٹا ان کے ساتھ دل و جان سے ہے، میری بیٹی ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں. عمران خان صاحب شاید اس بات پہ اتراتے بھی ہوں کہ جی، لیکن مجھے کوئی حقیقت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایز لانگ ایز ایک آئیڈیلزم کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو اٹس اوکے. سر کی ویسے بات میں نے آگے چل کے میں کوئی پالیٹکس میں نے کوئی مقابلہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ میرا نہ عام ریسلنگ کا مقابلہ ہونا ہے کہ جی یہاں پہ بیٹھ کے میرے ساتھ عام ریسلنگ یا میں نے کوئی کسی ایم پی ایم اے کی سیٹ میں عمران خان صاحب کے مقابلے میں سر. لیکن آپ نے کہا آپ ان کی ذات پہ بات نہیں کرتے، لیکن ان کی ذات پہ بات آئی جاتی ہے نا، کیونکہ وہ 3.5 سالہ دور حکومت بھی رہا اور وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو وہ آپ ان پہ بات تو کرتے ہیں. جو دیکھو لیڈروں کے اوپر جو بات کرنے ہیں اس کو آپ کیسے سپیئر کر سکتے ہیں سر؟ بولے کہ کچھ لوگ رشتہ داری کا تعلق داری کا مارجن دیتے ہیں. آپ ایک پاکستان، ایک نظریہ، ایک نظام، 22 کروڑ لوگ، پوری دنیا کا نقشہ یا تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی گیم ہے سیاست؟ کوئی
یہ کوئی یہ ہے کہ جی میں تھوڑا سا ادھر بھی انجوائے کر لوں، یہ بھی میں کھیلوں، اسے سائفر سے کھیل لوں یا ڈاکٹر الوی اور میں کھیلیں گے. یہ پاکستان کی بھی بات ہو رہی ہے بیٹا. یہ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ پاکستان جو ہے نا اس وقت میک اٹ اور بریک اٹ کے اوپر آئے ہوئے ہے. بالکل 1971 کا کون سا واقعہ اہم ہے جیسے پاکستان کی چولہے لاتی؟ کون ذمہ دار ہے؟ ان میں سے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کورسز میں ہی پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان سے کیا ہو چکا ہے. پاکستان جو ہے اس وقت جو بندے شعور رکھتے ہیں وہ خوف زدہ ہیں. ہونا بھی چاہیے سچویشن بنی. اور اس میں میرا کیا رول ہے؟ کیا میں نے کیا؟ نہیں. ہمارے وزراء عظمیٰ نے کیا، ہمارے جرنیلوں نے کیا، ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا، جن کو پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے جو پریسٹیجیس عہدہ بٹھایا، پاکستانی قسمت ان کے ہاتھ میں تھی. آج اگر ہم اس نتیجے حال پہ ہیں، کوئی بندہ تو ذمہ داری لے. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پارٹنر آئی ڈیڈ مائی بیسٹ اٹ ڈیڈنٹ ورک. یہ وزیر اعظم کے لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. بالکل آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تجربہ نہیں تھا، میں بیوقوفی مارا گیا. بھائی 3.5 سال دس از ناٹ اے لیب. یہ کوئی آن جاب ٹریننگ کے لیے نہیں بنا کہ ایک دفعہ آپ 1990 میں نواز شریف صاحب کو بٹھا دیں، انہیں کہیں بیٹا ٹریننگ لے لو پھر حکومت کرنی آ جائے گی. پھر آپ کسی ذوالفقار بھٹو کو بٹھا دیں، پھر عمران خان صاحب ڈھونڈ لیں. جو ٹوٹل ان کو پتا تھا، اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر بہت اللہ نے صفتیں دی ہیں. ہی از اے چیمپئن پلیئر کرکٹ کے اندر، کرکٹ کی ہسٹری میں بہت. لیکن ملک چلانے کے لیے آیا یہ چیزیں چاہیے تھیں. جب آپ کو جو بندے یہ نہیں فگر آؤٹ کر سکے کہ عمران خان صاحب سے ملک نہیں چلے گا اور وہ اس ملک کے اوپر اس کو نافذ کرنا چاہتے تھے، آج اگر مجھے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا نااہل تھا، تو میں کہتا ہوں پہلا میرا مجرم وہ بندہ ہے جنہوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے انیشیٹ کیا اور اس کو انسٹال کیا. تو پرسنل باتیں یہ تو ساری پرسنل ہوں گی. اچھا سر، جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں، جب آپ پہلے خود بھی ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے سر، تب آپ کو لگتا تھا کہ یہ اگر پالیٹکس میں آئیں گے تو یہ صحیح سے کر پائیں گے؟ جو ان کے 100% یقین تھا نہیں کر پائیں گے. اور یہ ایسی تھا جیسے میں اور عمران بیٹھے گا، ہم بڑے اچھے چائلڈہڈ فرینڈ ہیں میرے، بڑے اتنا قریبی تعلق ہے. دیکھیں میں دو باتیں آپ کو نٹ سل بتا دوں. میں اب آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا ہے. میں نے تحریک انصاف کا ایک کاغذ جائن نہیں کیا. میں تحریک انصاف کی کسی کمیٹی کسی جگہ پہ ان کے ساتھ نہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ 3-4 بندے کوئی کبھی اکٹھے ہوتے تھے جو نا ایک اوور اینڈ ابو وہ اپنی کور کمیٹی سے بنائی ہوئی تھی اور اس کے لیے میٹنگ ہوتی تھی. یہ ضرور ہوتا تھا کہ کسی ایک آدھ میٹنگ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور یہ فلاں مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کر لیتے تھے یا بات کرتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ چیز، تو میں ان سے کہہ بھی دیتا تھا یہ آپ لوگوں نے بہت بیوقوفی کی ہے، یہ پلاننگ آپ کی ٹھیک ہے. اس میں تبدیلی کرتے، بہت تبدیلی کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کو 100% اس بات کا یقین تھا کہ ان کو ان معاملوں کا علم نہیں ہے، کمپریہنشن نہیں ہے، یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. اور میں عمران کو اس طرح بیٹھتا تھا 2011 میں جب تھوڑا سا اپسٹ ہوا اور پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے دال دلیا گل سکتا ہے، تو میں ان سے بعد 2013 تک ان کے ساتھ رہا. مارچ 2013 تھا when we really مطلب کہ آفیشلی ایک پارٹی میں، تو میں ان کو بتایا تھا، میں نے کہا عمران اگر یہ گلے پڑ گئی تو آپ سے حکومت نہیں چلے گی. تو اس وقت وہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ مجھے کانٹیسٹ کرے. میں انہیں کہتا تھا آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ بالکل اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم. وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ دیکھیں نواز شریف چلا لیتا ہے پھر نذیر. ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بھی حکومت چلانا بہت آسان ہے. اب اس کا ایکسپوجر اتنا تھا، وہ پوری دنیا کو دیکھ کے آیا، وہ ایک دنیا کی جو ایلیٹ ٹاپ ہے، جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہے، ان کے ساتھ مل کے آیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو حکومت رننگ اینڈ مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم. یہ جو کیپٹل ٹی وی جو ہے یہ چلانا جو ہے اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم. بالکل یہ کہنا کہ جی کوئی ان کا یہاں کے آپ کے جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں وہ کہیں جی میں نے فلاں کام بڑا کیا اچھا کیا، میں نے فٹ بال اچھا کھیلا، والی بال اچھا کھیلا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ نہ چلا سکوں. یہ مینجمنٹ بہت فرق ہے. تو بہرحال عمران خان کے بارے میں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ جتنی دفعہ بھی ان کو حکومت ملے تو حکمران ناکام ہوں گے. سر میں نے تو سوچا تھا کہ میں آگے جا کے آپ سے پوچھوں گی ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. تکڑا اپوزیشن کا سیاسی مستقبل تو عمران خان صاحب میرے خیال اس وقت ہی is the one who is controlling پاکستانی پالیٹکس. اس سے بڑی کیا بات ہے، اتنا اسٹرانگ پالیٹکس. لیکن آپ کو لگتا ہے ان کو کبھی دوبارہ حکومت ملے گی؟ ملنی چاہیے.
اگر ان کے پاس یہ پاپولیرٹی ہے اسٹل ملنی چاہیے. دیکھو کیا نہیں، لوگوں کے اگر لوگوں کی رائے کا ہم نے احترام کرنا ہے ہاں جی، اور لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں، اس کے ہم بڑے برے نتائج بھگت چکے ہیں آلریڈی ماضی میں. اچھا سر، ہم نے نواز شریف کو کیا ہے، ہم نے پیپلز پارٹی تھی، فیڈرل پارٹی تھی، اس کو سندھ تک محدود کر دیا. پھر ہم نے نواز شریف بائی ڈیفالٹ بنی پیدا ہوئی، اتفاق سے وہ چاروں صوبوں کی پارٹی بن گئی، کشمیر کی بن گئی، اس کو پھر ہم نے پنجاب تک محدود کر. اب وہ پنجاب سے باہر کہیں نظر نہیں آتی. اب بائی ڈیفالٹ جو ہے عمران خان صاحب کی پارٹی بنی، اس کو انہوں نے پروموٹ کیا. اب اس کا یہ ہو کہ اس کا ریئیکشن ہو. اب ان کو جینوئن جب سپورٹ ملتی ہے کسی پارٹی کو تو یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ وہ خائف ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ نے ان کے، اب میں لفظ تھوڑا سا استعمال کروں اس لیے نہیں کہ میرا یہ لیٹر اسپرٹ میں مطلب یہ ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے، اگر عمران خان کے شر سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے یا پاکستان کو عمران خان صاحب کی بربادی سے محفوظ کرنا ہے تو ان کو حکومت دیں. انہیں حکومت دیں. ہو سکتا ہے پاکستان بالکل تباہ ہو جائے، لیکن بچ گیا ہے تو پھر صحیح مانی. کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے نا کہ آپ ایک بندے کو جب وہ ایک ہوتا ہے نا دلہن وہی جو پیا من بھائے، جو پبلک اوپینین ہے نا اس کو یہ موقع دیں کہ وہ یہ فیصلہ کر پبلک اس کو چوز کرے. دیکھیں نا آخر یہ عمران خان صاحب تھا نا، 8 مہینے پہلے 7% پاپولیرٹی تھی. کہاں گئی تھی وہ پاپولیرٹی؟ سر 2002 کے جنرل الیکشن میں آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے. یہ وہ بھی ایک تھا، ایک جس کو کہنا چاہیے انسیڈنٹ تھا. وجہ یہ تھا کہ میں وہ سیٹ جو ہے نا کہ میں میاں والی شفٹ نہ ہوتا تو عمران خان صاحب این اے کی سیٹ نہیں، وہ سیٹ میں نے ہی وہ کاپ کی تھی، جگہ ہی میں نے نکالی تھی. میں نے عمران خان صاحب کو 96 میں بتایا تھا کہ اگر کبھی آپ کو کوئی ایک سیٹ ملے گی نا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ میاں والی کی سیٹ ہے. اس کا آپ کی پاپولیرٹی سے تعلق نہیں ہے، سن آف دا سائل سے تعلق ہے. اور اگر آپ کو یہاں پہ مارکیٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، آپ کو یہاں پہ سیاسی طور پہ انسٹال کیا جائے. جب لڑے تو وہاں پہ اس سیٹ کا جو ہے ہوتا ہی ہے کہ ایک این اے کے نیچے 2 MPs ہوتے ہیں نارملی، جو ہے نا کہیں 2.5 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، لیکن نارملی 2 ہوتے ہیں 95% جگہوں پہ پورے پاکستان میں. تو 2 MP کی سیٹ تھی. تو ہم نے، میرا ارادہ تھا کہ دونوں سیٹس پہ ہم الیکشن نہ لڑیں تاکہ ہمارا کوئی بیگیج نہ بنے. ایم پی کے اپنے پلسز مائنسز ہوتے ہیں، اسے کچھ ووٹس ملیں گے. عمران خان سے کسی کا ووٹ لینے کے بجائے عمران خان صاحب نے اوور آل پاپولر ووٹ لینا تھا. تو کئی لوگ تھے کہ جو ایم پی اے کے ساتھ منسلک ہو کے ہمارے مخالف سے ہو سکتا ہے ووٹ لوز نہ کہا جاتے. تو ایک سیٹ پہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا. لیکن جب عمران خان صاحب وانس جیت گئے تو ایک ایم پی کی سیٹ پہ جو جس نے الیکشن لڑا وہ 2 ایم پی سیٹ سے جیت گئے، انہیں ایک چھوڑ دی. اب دوسری سیٹ پہ جو ایم پی کی سیٹ پہ ہم نے ایک ورکر بیس بنا لیا تھا. یہاں پہ ایم پی اے کی سیٹ میں ہم نے اس وقت سارا ورکرز کو این اے کے ساتھ منسلک رکھا. اور مجھے ڈر تھا کہ اگر وہاں پہ اگر اس دفعہ خالی چھوڑی تو وہ جو ہے ورکر جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی لگ جاتا ہے. ان کو کئی جو جن کو سیاست میں ایکسائٹمنٹ ملتی ہے. تو میں نے پھر عمران خان ان دنوں تو جب ہم پیپر ضمنی الیکشن کے پیپر فائل کرنے لگے تھے تو میرے 2-3 بندے میں نے ٹارگٹ کیے تھے کہ ان کو میں لڑوا کے چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ میں ہی وہ مینیج کر. میں نے یہ الیکشن کا 1 سال پہلے پتا تھا کہ یہ 10 اکتوبر 2002 میں ہونے. تو میں اکتوبر 2001 میں مشرف صاحب کا دور تھا کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا، انہوں نے تاریخ پہلے دے دی تھی، میں شفٹ ہو گیا تھا. مجھے پتا تھا کہ ہمارا کام وہاں پہ بالکل ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. تو گراؤنڈ ورک بھی کرنا ہے، فاؤنڈیشن بنانی ہے، پھر بلڈنگ بھی کھڑی کرنی ہے. عمران خان کی پالیٹکس کی اور جو مقابلے میں 2-3 گروپس ہیں وہ پچھلے 100 سال سے وہاں پہ نسل در نسل کر رہے ہیں یا 60-70 سال سے کر رہے ہیں. تو ان کے اندر سے نئی اسپیس کریٹ کرنا اٹس آلویز ڈیفیکلٹ. آلویز ہوپ فل. اور پھر جیت بھی گئے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب 8 سیٹوں پہ لڑے. اس کے بعد یہاں سے انہوں نے 67,000 ووٹس لیے. نمبر 2 لاہور میں بری طرح ہارے، تو بری طرح نہیں لیکن 18,000 اور 17,000 لیے. جو تیسرے نمبر پہ ووٹ تھے عمران خان صاحب نے 4,000 2,800 اس سے زیادہ لگے کوئی پاپولیرٹی. کراچی کے اندر، سوات کے اندر یہ کہتے تھے کے پی میں بڑا پاپولر. کرک جو تھی وہاں بھی لڑ رہے تھے، میاں والی میں. میاں والی کرک ایسے ہی ہے
جیسے ایک گاؤں ہے تو یا وہ کرک میں یا میاں والی میں یاد آتا ہے تو وہ بھی ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کرک سے. تو عمران خان صاحب ادھر بھی لڑے, ادھر بھی کرک سے 3,000 ووٹس ملے, یہاں 67,000 ووٹس ملے. اور وہاں پہ بھی وہی تقریباً فیملی جو خٹک قبیلہ ادھر بھی رہتا ہے, آدھا ادھر بھی رہتا ہے. تو یہ وہ ڈفرنٹ کنڈیشن تھی. تو میں نے پھر وہاں پہ جو 1-2 کینڈیڈیٹس بڑے تکڑے تھے جو نے پچھلی پیپلز پارٹی پہ لڑا تھا, تو میں نے ان کو آفر کی کہ اگر آپ بلے پہ لڑیں تو آپ کی یہ سیٹ ہم آپ کو تشخیص دیتے ہیں. 1-2 اچھے ورکر تھے, ان کو بھی کہا کہ وہ خیال جیتنے کا نہیں تھا, خیال یہ تھا کہ اس کو ورکرز کو اگلے 10-15-20 دن جو ایکٹیویٹی ہونی ہے ان کو بزی رکھیں گے. تو سر کیونکہ خان صاحب کا آپ نے وہ کہا کہ کچھ چاہے کتنا ہی چہیتا کیوں نہ ہو, تو سر یہ بھی ہم نے سنا کہ آپ کے بھائی جو انعام اللہ نیازی صاحب ہے ان کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں میں دوریاں آئیں. دیکھو نا دوریاں تو خیر میری تو عمران خان صاحب سے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن کیٹلسٹ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کیونکہ اس کے لیے عمران صاحب کے پاس ریزن نہیں تھی. پہلی بات تو یہ کہ انعام اللہ خان نیازی کو تحریک انصاف میں نے شامل نہیں کرایا تھا. انعام اللہ خان نیازی کے پاس عمران خان گھر گیا اور ان کے ساتھ ساری فیملی گئی, اور ساری فیملی کو وہاں اکٹھا کیا, سارے کزنس کو, اور عمران نے کہا کہ اس کو مجبور کریں کہ وہ آئے. وہ مسلم لیگ نون میں بہت اس کی امپورٹنٹ پوزیشن تھی. وہ نواز شریف شہباز شریف صاحب کا ذاتی دوست تھا, پنجاب مسلم لیگ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا, اس کا بڑا مقام تھا. تو عمران خان صاحب کے کہنے پہ, فیملی کے دباؤ پہ جب وہ شامل ہوا, جبکہ وہ بالکل نہیں ہونا چاہتا تھا, کیونکہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی لائکنگ نہیں تھی, لیکن عمران خان صاحب سے ذاتی تعلقات کے بہت اچھے تھے, دوستی تھی, دے ور گڈ فرینڈس. تو وہ انعام اللہ نیازی جب آ گئے تو جس بندے کو بعد میں ٹکٹ کا فیصلہ کیا وہ بندے کو عمران کبھی زندگی میں ملا ہی نہیں تھا. یعنی کہ جب اس کو ٹکٹ دینے گیا میاں والی میں اس کے گھر, اس سے پہلے کسی نے کہا کہ 4-5 دن پہلے کسی نے ملاقات کروائی تھی, یا 10 دن پہلے. تو ریزن یہی تھی کہ انعام اللہ نیازی بڑا بٹر تھا. مشرف کا دور ایک سیاسی ورکر کے لیے بڑا سخت تھا جو کہ مشرف کے خلاف تھے. وہ ان کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھا. جیسے جاوید ہاشمی ہیں, یہ سارے لوگ بٹر ہیں, ہم لوگ سارے بٹر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے سیاست کو نقصان پہنچایا. عمران نے مجھے کہا بھی صحیح کہ یار یہ فوج کو اس سے کہا کر کرٹیسائز نہ کرے. آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی, آپ نے ان کی ایک خوبی اور ایک خامی بتانی ہے. تو پہلا نام ہے, ظاہر سی بات ہے, عمران خان صاحب کا, آپ کے کازن کا, آپ کے دوست کا. بلا کا دلیر ہے جی. خوبی بہت ڈیئر ڈیول ہے. خامی اور خامی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی طور پہ بالکل عقل نہیں ہے, نابلد ہے. باقی ہیومن جو ہوتی ہیں کمی پیشی وہ تو سب میں ہوتی ہیں. پولیٹیکل کیپیسٹی 0 ہے. اوکے, نواز شریف صاحب. چلو پہلے خوبی ان کی بھی بتا دیں جی کہ یہ بھی دلیر ہے, لیکن اس دلیری کے ساتھ ایک چیز منسلک ہے کہ ابھی تک ان کے جتنے سٹینڈ لیے ہیں ان کی ان کانسٹیٹیوشن پہ لیے ہیں. اچھا بھائی ووٹ کو عزت دو کا جو کرکس ہے, یا اس سے پہلے بھی 93 کے اندر ان کا وہ جھگڑا ہوا, یا 99 مشرف صاحب سے ہوا, تو سارے آرمی چیف سے تو پاکستان کے سارے وزیر اعظم لڑتے رہے, لیکن یہ پہلے وزیر اعظم تھے. اس سے پہلے تو نہیں کہنا, یہ اس لحاظ ہے کہ 3 دفعہ یہ آئین کو جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہوئے, اسی وجہ سے یہ بھی ہے کہ آئین وزیر اعظم کو ہی طاقت دیتا ہے, اس کے علاوہ یہ نہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیسے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں آئین کو ہمارا گولی, مجھے اقتدار دو. سر خامی میاں صاحب کی. میاں صاحب کی خامی یہ ہے کہ میرا خیال ہے سیاست کو وہ فیملی سے باہر نہیں نکال سکے. یہ بہت نقصان کیا انہوں نے, کتنی بڑی پارٹی, اس کے اندر میرٹ پہ کوئی بندہ اوپر آنا چاہے اس کے پاس اسپیس ہو. آصف علی زرداری صاحب کی خوبی اور خامی. آصف زرداری صاحب کے بارے میں نے یہ دیکھا, میں ان کو زیادہ ان کی سیاست تو میں نے دیکھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ ایک وہ تو کہتے ہیں نا کہ جوڑنے کے بادشاہ ہیں. میں نے کہا نہیں, جوڑنے کے اور توڑنے کے دونوں کے بادشاہ ہیں. اور خامی یہ ہے کہ ان کے اوپر عمران خان صاحب کی طرح ان کے اوپر بھی کرپشن کے جو الزامات ہیں بڑے سبسٹانٹیو ہیں. اچھا, چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی صاحب کی عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے تو بہت خوبیاں تھیں.
خامی ان کی ایک ہی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو اتارنے والا بنایا ہوا تھا، یہ ان کی خامی تھی پہلے سے. لیکن اس کے بعد جو ان کی جو خوبی تھی کہ ایک فیملی کی تھی، رواداری تھی اور لوگوں کے ساتھ دینے کا تھا، وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہم رات ادھر تھے، پھر ادھر سے جا کے معاملہ کیا. سر آخر میں آپ کا اپنا نام ہے، آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی اور ایک خامی. ہے خوبی تو بالکل ایک بھی نہیں ہے، اور خامی یہ ہے کہ کئی دفعہ دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ ادھر ایک حیوان رہتا ہے اور ادھر انسان رہتا ہے، تو اکثر یہ ایکٹیو رہتا ہے، جو جذبات پہ قابو نہیں ہوتا، خصوصاً غصے والا. یہ آپ کو انسان کے دماغ کے جو ہے نا، یہ آپ کبھی آپ کی اسٹڈی کریں تو اس سے دو حصے ہیں. یہ جو آپ کا جو ہوتا ہے نا، یہ ساروں کے اندر برابر ہوتا ہے، جانوروں میں انسانوں میں. تو اس لیے جب غصہ آ جاتا ہے تو اگر یہ انسان نہیں اس کو کنٹرول کر رہا تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہم سمجھ گئے. سر بہت شکریہ